میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوبارہ ایک چیز میں جان پڑی ہے۔ نمبر 2، آپ نے انسٹیٹیوشنل فالو اپ کی بات کی، بالکل آپ نے درست فرمایا، ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم کیپٹل ہل بھی جا رہے ہیں، اور کیپٹل ہل میں ہماری 2 اہم نشستیں ہیں۔ ایک نشست ہے جو ہمارا کانگریشنل کوکس ہے پاکستان امریکہ کا، وہ کوکس جو کہ مردہ ہو گیا تھا، جس میں جان نہیں رہی تھی، اس کو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یاد ہے یہی بات کی تھی، اسی کمرے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے، اور میں شکر گزار ہوں اپنی ایمبیسی کا اور ان دوستوں کا جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا۔ میں طاہر جاوید صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، انہوں نے اس میں بڑی محنت کی ہے، اور کل وہاں موجود ہوں گے۔ اور اس کوکس کو نہ صرف ہم نے ریوائیو کیا ہے، کل تک کی جو اطلاع تھی وہ تقریباً 41 کانگریس مین نے اس نشست میں آنے کا اپنا عندیہ یا اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اور آج میری جو سٹنگ ہوئی ہے، جب میں وائٹ ہاؤس سے واپس آیا ہوں اور طاہر جاوید صاحب سے میری ایک اور نشست ہوئی ہے، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی that the number has gone up to nearly 80۔ جی، اب obviously مصروفیات ہوتی ہیں، کوئی بڑھ بھی جاتا ہے، کم بھی ہو جاتا ہے، جیسے صدر ٹرمپ نے کچھ ریپبلکنز کو مدعو کر دیا ہے نشست کے لیے، وہ شاید موجود نہیں بھی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ چیز اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ ماضی قریب میں کسی پاکستانی لیڈر کو اتنا انٹریکشن کا موقع نہ ملا ہوگا، اور اس انٹریکشن کا مقصد ہی میاں صاحب یہی ہے کہ اپنا پیغام وہاں تک لے جائے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ یہاں کا ایک فیڈرل سٹرکچر ہے، اور فیڈرل سٹرکچر میں ایگزیکٹو کی خواہش چاہے کچھ بھی ہو، جب تک لیجسلیٹو سپورٹ نہ ہو بات آگے بڑھتی نہیں ہے، تو لیجسلیچر کی سپورٹ بھی درکار ہے۔ آپ کے یہ بھی علم میں ہے کہ لیجسلیچر میں بے پناہ انگریس ہے بھارت کا، بے پناہ، اور سٹافرز کو دیکھ لیں، ان کا اور دیکھ لیں، بہت سے تھنک ٹینکس کو اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا انگریس ہے۔ ہم کوشش کریں گے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی اپنا وہاں انٹریکشن بڑھائیں، اور میں نے تو یہاں بھی کہا ہے، میں نے ایمبیسڈر صاحب سے بھی کہا ہے کہ انہیں 2 چیزیں پہلے سے بڑھ کے کرنی چاہیے۔ ایک، ہماری ایمبیسی کا ہل پر رابطہ پہلے سے زیادہ مؤثر ہونا چاہیے اور بڑھنا چاہیے، اور دوسرا، آج کی دنیا میں تعلقات میں اکنامک ریلیشن شپ بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اور کل جو انویسٹرز سے بات ہوئی، میں نے وہاں کہا کہ فارن آفس کا اب فوکس ہے کہ ہم اکنامک ڈپلومیسی کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ دنیا اکنامکس کو دیکھتی ہے اور اپنی جو کمرشل انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتی ہے، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ وہاں بھی آگے بڑھیں۔ سر متین ہے، وکیل صاحب میں نام نوٹ کر لیے تو باری بار انشاءاللہ سب کی باری آئے۔ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وائٹ ہاؤس تشریف لاتے ہیں اور ساتھ پی آئی صحیح اور آرمی چیف، تو آپ نے تو یہ کہا کہ صدر ٹرمپ نے اس بات کی تعریف کی ہے کہ سول لیڈرشپ ایک پیج کے اوپر ہے، تو ان کے پرائم منسٹر کے ساتھ آنے کا مقصد کیا تھا؟ جب ٹاک ہوئی تو ادر دین افغانستان ہمارے دفاع اور سیکیورٹی کے معاملات میں کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کوئی بریک تھرو ہو سکا ہے؟ چونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ڈیفینس اور سیکیورٹی میں تعاون آلموسٹ زیادہ رکھا، چیزیں ختم ہو چکی۔
ہماری یہ جو فنڈس تھے وہ بالکل رک چکے ہوئے تھے. تو اس حوالے سے بتائیے کہ کچھ بریک تھرو ہے, کچھ پیش رفت ہوئی ہے, ملٹری ٹریننگ پروگرامس تھے, فنڈنگ تھے, پوزیشن سپورٹ فنڈ تھے, یہ تمام چیزیں تھیں, سب چیزیں رک چکی تھیں. تو ان کے آنے کی وجہ سے اب کوئی بریک تھرو ہم دیکھ لیں. متین صاحب پہلے تو آپ اس بات پہ آئیے نا کہ رکے کیوں, وہ رکے کیوں, جو اسسٹنس تھی, جو پروگرام تھا, آئی میٹ پروگرام تھا, وہ رکا کیوں؟ اعتماد کا فقدان تھا نا, تبھی رکا نا. تو اب جب اعتماد کا فقدان کم ہوگا اور اس میں بحالی ہوگی تو انشاءاللہ اس کے بہتری کے امکانات کی اب توقع کر سکتی ہیں. ایک نمبر 2, آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ, جی نہیں, پہلے بھی ہوتا رہا ہے. مجھے یاد ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا تھا, میں وزیر خارجہ تھا, میں آیا تھا اور میرے ساتھ اس وقت چیف آف سٹاف تھے جنرل کیانی صاحب, وہ تشریف فرما تھے. ہلری کلنٹن اور میں ہیڈ ٹیبل پہ تھے اور ہمارے یہاں سامنے تشریف فرما تھے. مجھے یاد ہے اسٹریٹجک ڈائلاگ میں ڈی جی ایم او اور ہمارے جنرل پاشا جو اس وقت ڈی جی آئی تھے اس میں موجود تھے. مجھے وہ نشست یاد ہے, اسی میں بلیئر ہاؤس میں ہماری نشست ہوئی تھی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت واشنگٹن میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کر رہی ہے. اگر ان کی کشمیر کی پالیسی کا مطلب مؤثر ہے تو پھر آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر جو ہاؤس آف کامنز کا ہے وہ اپنی رپورٹ میں کیا کہہ رہا ہے. اگر ان کی کشمیر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیش رفت ہو رہی ہے تو پھر جو برسلز میں پبلک ہیئرنگ ہوئی ہے 19 فروری کو, اس پبلک ہیئرنگ کے نتائج کیا ہیں. اگر وہ کشمیر میں اتنے مطمئن ہیں تو پھر بھارت کے اندر سے جموں اور کشمیر کی جو سول سوسائٹی ہے انہوں نے مل بیٹھ کر 560 صفحوں کی رپورٹ مرتب کیوں کی ہے. اگر ایلینیشن ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے. اگر بھارت کے اندر سے وہاں کا دانشور, دانش مند, سنجیدہ طبقہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس حکمت عملی سے لوگوں کو اپنا نہیں رہے, کھو رہے ہیں, تو سوچنا چاہیے. مولوی صاحب سوال یہ تھا کہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے تو اگر وہ سالسی کی پیشکش ہے تو پاکستان کے ذہن میں کیا آتا ہے اس طرح کے سالسی جو کہ تیسرا فریق میں ہوتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ غیر پیشی کو سوال اس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملاقات کو آتی ہے, لیکن کیا آپ جو آج اہم ملاقات اسی پینٹاگون نیوز کے حوالے سے تقریر کر سکتے ہیں کہ وہاں کیا بات دونوں صفات کے عالم صاحب درمیان؟ کیونکہ میں اس میٹنگ میں نہیں تھا, ہوئی ہے. دیکھیے اوبویسلی جب آرمی چیف آئے ہیں تو وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملیں گے, ملنا بھی چاہیے. اور اگر ڈی جی آئے ہیں تو انہیں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملنا چاہیے, اور وہ ملے ہیں اور ملنا بھی چاہیے. دیکھیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے جو ادارے ہیں ان اداروں کے تعلقات میں اس قسم کی فضا اور وہ ماحول پیدا ہو. مل کے کام کرنا ہے نا جی. مل کے کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اعتماد. تو وہ اعتماد اگر اس میں کچھ ماضی میں ہچکچاہٹ تھی تو ان نشستوں سے میں سمجھتا ہوں بہتری آئے گی. دیکھیے ایک چیز کا ذکر ہوا ہے.
اب obviously جیسے بھائی نے کہا اس پہ بھارت کوئی شادیانے نہیں بجائے گا، obviously نہیں بجائے گا، وہ تو ذکر ہی سننا نہیں پسند کرتا، وہ تو ہمیشہ کہتا ہے کہ جی دو طرفہ بات کی جائے، دو طرفہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ثالثی پسند نہیں کرتا، معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، خطے میں امن درکار ہے، فلیش پوائنٹ دنیا اس کو تصور کر رہی ہے، 2 ایٹمی قوتیں ہیں، تو یہ سب چیزیں ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کے دنیا کو سوچنا ہوگا کہ کیا ان کا رویہ ذمہ دارانہ ہے یا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ شمشاد مانگڑ صاحب۔ شاہ صاحب، یہ مسئلہ کشمیر وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ اگر نریندر مودی صاحب جیت کے تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا، تو اس پہ پاکستان میں کافی لے دے کی ہوئی تھی، لیکن ابھی اس کے فوراً بعد جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج امریکی انتظامیہ نے کہا ہے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، کہ وہ ثالثی کے لیے تیار ہے، تو اب اس کو اس کی یہ دوسری کڑی سمجھا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس پہلے سے یہ بات تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی یہ کوئی سنجیدہ کوشش کی طرف جا رہے ہیں یا پہلے کی طرح جیسے کہ امریکی پہلے جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہم پہ مڑے جاتے ہیں، لیکن جو ان کا کام نکلتا ہے پھر وہ بھول جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے؟ میرے بھائی دیکھیے، ہم تو اپنے تعلقات کو اثر نو مرتب کرنے کے لیے سنجیدگی سے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ مت بھولیے آپ کے تعلقات کی نوعیت یہ آ گئی تھی کہ آپ کو یہاں ایلس ویلز اور لیزا کرٹس کے اوپر کوئی دروازہ ہی نہیں کھلتا تھا، آپ پہ ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی، آپ وقت مانگتے تھے کہ آپ کو وقت دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ دیٹ واز دا لیول، پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ۔ آج سے چند ماہ پہلے دس واز دا لیول۔ کیا یہی ہمارا موقف یہی نہیں تھا؟ کیا یہی ہمارا دفتر خارجہ نہیں تھا؟ یہ سب کچھ یہی نہیں تھا؟ سو دا پوائنٹ از، ہم نے مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بہتری آئے۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ یہ اس نشست سے کوئی بالکل زمین آسمان مل گیا، نہیں۔ ایک چیز جو بالکل، ایک دروازہ جو بند تھا، اس دروازے کے کھلنے کا امکان پیدا ہوا ہے۔ آپ کے تعلقات میں جو سرد موری آ گئی تھی اس میں بہتری آئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اگست 2018 میں سیکرٹری پومپیو پاکستان تشریف لائے تھے اور پھر اکتوبر 2018 میں میری واشنگٹن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور میں نے بات کی تھی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو ری سیٹ کریں۔ تو لوگوں نے کہا بھئی ایک طرف تو ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجی ہے اور ایک طرف یہ خواہش ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں نا تضاد ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک آغاز ہوا ہے۔ آپ دعا کیجئے، مثبت انداز میں آگے لے کے چلیے، ہو سکتا ہے بہتری کا امکان نکل آئے۔ انس صاحب۔ سر FATF کو لے کے کوئی بات، کیونکہ ابھی اکتوبر میں پاکستان کے اوپر ایک بات ہوئی اگر ہوئی تو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی وائٹ کا اعلان کیا پاکستان کے ٹائز کو بہتر بنانے میں، تو کیا پاکستان کی جانب سے ایک انڈین اسٹیٹ کانفیڈنس کی کوشش کیا کرے؟ دیکھیے FATF کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے نا وہ ہے منی لانڈرنگ۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب برملا نے کہا کہ تیسری دنیا میں جو غربت ہے، مفلسی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ منی لانڈرنگ ہے۔ ان ممالک کی ایلیٹ اپنے ممالک کا خزانہ اور جو آپ کی ایڈ اور اسسٹنس جاتی ہے اس کو پلفر کرتے ہیں، اس میں مطلب اس کو غلط استعمال کرتے ہیں
اور منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر منتقل کرتے ہیں، آف شور کمپنیز میں منتقل کرتے ہیں. تو امریکہ کو سنجیدگی سے اس طرف ہمارا ساتھ دینا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کو چیک کیا جائے. جب تک منی لانڈرنگ چیک نہیں ہوگی اور تیسری دنیا کی ایلیٹ پیسہ لوٹ کر باہر منتقل کرتی رہے گی، ان ممالک میں غربت جاری رہے گی. یہ تو عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، جو آج انہوں نے اس نشست میں کی ہے بات. تو یہ ہے ان کی کمٹمنٹ ایز فار ایز منی لانڈرنگ از کنسرنڈ. دوسرا ٹیرر فائنینسنگ، اس پہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری سنجیدگی کیا ہے، ہم نے کتنی بڑی قیمت ادا کی ہے. بات بڑی دو ٹوک کی ہم نے اور ایمانداری سے بات کی. دیکھیے، ہم نہ یہاں کوئی جھوٹ بولنے آئے ہیں اور نہ وہ وعدے کرنے آئے ہیں جو پورے نہیں ہو سکتے. کوئی فائدہ نہیں ہے in promising something that you cannot deliver on. ہم ماضی میں یہی کرتے رہے نا. We kept promising and we could not deliver. We as a government will not promise that we cannot deliver. ٹھیک ہے، اتنی بات کریں جتنی نبھا سکیں، اتنا بوجھ اٹھانے کی کوشش کریں جتنا کندھے جھیل سکیں، اس سے زیادہ نہ اٹھائیں، اور صاف بات کریں، اپریشیٹ کی جاتی ہے. اب ان دونوں چیزوں میں ہم پیش رفت چاہتے ہیں. پولیٹیکل ول پہلے کتنی تھی اس کا میرے پاس کوئی یارڈ سٹک تو نہیں ہے. ایک چیز واضح ہے، موجودہ حکومت میں پولیٹیکل ول اس طرف آگے بڑھنے کی ہے اور ہم نے اقدامات بھی لیے ہیں، کانکریٹ اقدامات لیے ہیں اور بتایا کہ ہم نے کیا کیا اقدامات لیے ہیں، کون سی جو ہم نے ایسٹس کو فریز کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول سنبھالا ہے، فائنینشیل کنٹرول سنبھالا ہے. لیکن کیپیسٹی لمیٹیشنز تھیں، ہیں، ہم ان پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے تو نہ ول تھی نہ کیپیسٹی تھی، اب ول ہے اور کیپیسٹی ڈیولپ کی جا رہی ہے. تو امید ہے اس میں پیش رفت ہوگی. جی دیکھیے، کل بھوشن کا جو سامنے فیصلہ آیا ہے وہ تو آ گیا آپ کے سامنے. یار یہ میرے بھائی یہ بحث نہیں ہے. کل بھوشن کا فیصلہ کوئی نیا ہے جو ان کو میں نے بتانا ہے؟ میرے بھیا وہ تو فیصلہ سب سن چکے ہیں نا. اس پہ میں اسلام آباد میں آنے سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں اور آپ خود اس پہ تشریف فرما تھے. آپ نے ایک لفظ سنا اس کا؟ عباس صاحب، شاہ صاحب ایز اے فارن منسٹر دورے کو کتنا منفرد آپ نے پایا، کیا کو چینج نظر آیا؟ سر، اس دورے میں جو چیز مجھے منفرد نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی جو امریکن کمیونٹی ہے اس کو جڑے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے دیکھا کہ کیپٹل ون ارینا میں جو اجتماع ہوا، ارے بھیا یہیں اسی کمرے میں وزراء اعظم آتے رہے ہیں، پریزیڈنٹس آتے رہے ہیں، بڑے طاقتور پریزیڈنٹ آتے رہے ہیں، اور کمرے کی میزیں بھی پوری نہیں بھرتی تھیں. اسی کمرے میں خالی کرسیاں دیکھی ہیں ہم نے. اس کمرے میں پوری بڑے وثوق سے، بڑی بھاگ دوڑ سے پورا ڈیٹا شیٹا نکال کے یہاں جناب ایمبیسیز جناب لوگوں کو دعوتیں دیتی تھی. کتنے لوگ آتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اور انہوں نے وہاں جو اظہار کیا ہے یہ ہے
पाकिस्तान की कौम और अमेरिका में रहते हैं पाकिस्तानी, उन्होंने पैगाम दिया है, उन्होंने पैगाम दिया। आप सुबह देखते जब हम जा रहे थे वाइट हाउस तो मुख्तलिफ चौकों पर टोलियों में पाकिस्तानी झंडे लेके खड़े थे। मैंने पहले तो नहीं देखा ये, तो ये एक बहुत मुस्बत पैगाम था और एक मुस्बत तब्दीली थी, इसकी हमें खुशी हुई है। जावेद कौसर साहब, फिर वाजिद साहब, 4 सवाल रह गए, बारी बारी सबकी बारी आ जाए, कोई मसला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा और सुबह की मीटिंग भी है। जावेद कौसर साहब, अभी एक मीटिंग बड़ी है। जी सर। तो आपकी वाइट हाउस का जो इतना बड़ा दृश्य, इतना ज़बरदस्त पेश करते हैं, हमें थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है 2-3 दफ़ा जो लास्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वाइट हाउस में मुलाकात हुई वो 3 मिनट से साथियों से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं थी, 4 मिनट से। एक वो दूसरा, आपने जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो कश्मीर के मामले को तस्लीम किया कि ये मामला है, हम इस पर सालसी करने को तैयार, उसके जवाब में आज ही इंडियन हाई कमीशन ने एक वाइट हाउस के जो कॉरस्पॉन्डेंस है उनकी फौरी तौर पर एक किताब अरेंज की। जैसा आपने कहा है कि इंडियन जब पेनिट्रेट है सिस्टम में तो उसकी लाहेअमल क्या होगा आपकी? सर दावत तो लामोहाला होनी थी, खुदारा हम सफ़े मातम बिछ गई है, आप कहते हैं दावत करें की है, क्या बात कर रहे हैं आप? पाकिस्तान की पॉलिसी क्या हिकमत है? पाकिस्तान की पॉलिसी देखिए बड़ी वाज़ेह है, हम समझते हैं कि ये एक हल तलब मसला है, इसको हल होना चाहिए। हम अमन के दाई हैं, हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, हम समझते हैं कि वाहिद हल गुफ्तो शुनीद से है, मेज़ पे बैठ के होगा। 2 एटमी कुव्वतें लड़ाई मोल नहीं ले सकती, म्यूचुअल तबाही होगी, खुदकुशी होगी, ना वो करना चाहेंगे ना हमें ख्वाहिश है करने की, तो बैठ के बात करें। थैंक यू सर। जी तो लगता है जेट लैग ये पहला सवाल है, क्यों आपका जेट लैग भी चल रहा है यार? सुबह की मीटिंग्स कर रहे हैं, 11:15 हो गए, अभी एक मीटिंग अभी होनी है, अभी भी जेट लैग का शिकवा है आपको? कमाल है। ये बताइएगा कि आपके आने से 1 रोज़ पहले ही वाइट हाउस में ब्रीफिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि डॉक्टर शकील अफरीदी का जो केस है उसको ज़रूर उठाया जाएगा, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था और वाज़ेह अल्फाज़ में ये कहा था कि वी विल जज देम फॉर हाउ दे ट्रीट हिम इन जेल। तो लाज़मी बात है कि इसके ऊपर बात हुई होगी, अब चूँकि मीटिंग खत्म हो चुकी है। एक तो ये कि वो एक आपने देखें, आपने तो जुमले पहले आपने जेट लैग पे थोप दिया, फिर आपने कहा कि लाजमी तौर पर एक सेकंड भाईजान, हाँ कहा ना उन्होंने, फिर आपने फरमा दिया कि लाजमी तौर पर उठाया गया होगा। जी वो कह रहे थे ना, तो मैं मीटिंग में था, तो वो उस पर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। नहीं उठाया गया, नहीं आएगा। मैं कोई फारसी बोल रहा हूँ? थैंक यू।